السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں رضوانہ؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صورتوں کے جو اجمالی جائزہ لینے والا سلسلہ ہے، اس میں آج ہم سورۃ العنکبوت کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ العنکبوت کا مصحف میں کون سا نمبر ہے؟ باجی کیا پوچھا آپ نے؟ سورۃ العنکبوت کون سے نمبر پر آتی ہے مصحف میں؟ اچھا 29. 29 جی، 29 سورہ ہے یہ قرآن کی۔ اسکرین شیئر ہو نہیں سکے گا تو میں آپ کو یہ سینڈ کر رہی ہوں، آپ اپنے موبائل میں کھول لیجئے۔ جی، گروپ پہ میں نے سینڈ کیا ہے، وہاں سے آپ لوگ ایکسیس کر لیں اپنے پاس۔ آگے آپ کے پاس جی باجی. سورۃ العنکبوت 29 سورہ ہے قرآن شریف میں، اور اس کی آیات جو ہے 69 ہے۔ مکی صورت ہے، اور اس میں 8 مضامین ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ مرکزی مضمون اس صورت کا صبر و استقامت کی تلقین ہے۔ اہل توحید کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہاں تک کہ ہجرت کی نوبت بھی آ سکتی ہے، تو اس لیے صبر و استقامت سے کام لینا ہے۔ عنکبوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکڑی کا جالا. مکڑی شاید مکڑی ہوتا ہے. مکڑی ہوتے ہیں. جی مکڑی. بالکل، اور مکڑی کا جالا جو ہے وہ بیت العنکبوت صورت میں ہی آئے گا نا۔ ٹھیک. تو مضامین جو ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ان کا لے آؤٹ کیا ہے۔ پہلا مضمون جو ہے وہ آیات 1 till 7، اس میں بتایا گیا کہ آزمائشیں تو آ کر ہی رہیں گی۔ سیکنڈ آیات 8 سے 13 تک، جس میں سے کہ 8 اور 9 آیات میں توحید کے معاملے میں والدین کا دباؤ بھی قبول مت کرو، یہ بتایا گیا ہے۔ اور آیات 10 سے لے کے 13 تک اس میں یہ فرمایا کہ حکومت اور سرداروں کے دباؤ میں نہ آؤ، ٹھیک ہے۔
تھرڈ مضمون آیات 14 سے لے کے 40 تک، اور اس میں سمجھے کہ آزمائشوں کی تاریخ ہے جو کہ بیان کی گئی ہے، کس کس طرح کب کب کس پر آزمائشیں آئیں۔ اس میں 14 اور 15 آیت میں جو ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ 950 برس تک تبلیغ کی آزمائش میں رہے۔ پھر 16 سے لے کے 27 آیت تک ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں کے بعد ہجرت پر مجبور ہونا پڑا۔ پھر 28 سے 35 لوط علیہ السلام کو بھی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور 36 سے 37 شعیب علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر ہے، اور 38 سے 40 یعنی متفرق آزمائش اور ہلاکتیں اور ہلاکت کے طریقے جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ فورتھ مضمون آیات 41 سے لے کے 43 تک، اس میں وہ جو سورت کا نام جس پہ رکھا گیا ہے عنکبوت، مکڑی کی تمثیل سے عقیدہ ولایت کا ابطال کیا گیا ہے۔ مکڑی کی تمثیل کیا؟ مکڑی کی مثال دے کر عقیدہ ولایت، یہ کون سا عقیدہ ہوتا ہے؟ انسان کی زندگی کی پیدائش کا سے لے کر جو مرحلہ ہے۔ ولایت لفظ جو ہے وہ ولی سے ہے۔ دوست ہاں، کہ صحیح معنوں میں ولایت کا حق جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ کون ولی ہو سکتا ہے صحیح معنوں میں؟ اللہ ہو تعالیٰ سکتا ہی۔ ہاں، تو کسی اور کو اللہ کے علاوہ اپنا ولی ماننا تو وہ ویسا ہی ہے کہ ایک کمزور مکڑی کا جالا جو ہوتا ہے نا، ویسا کہ اس کی کیا حقیقت ہوتی ہے بتائیے بیت العنکبوت کی، کہ جب کوئی ایک تیز ہوا چلے تو وہ اڑ جائے، ایک ہاتھ گھماؤ تو وہ ختم ہو جائے، تو اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کہنے کو تو وہ مکڑی کا گھر ہے، مکڑی کی پناہ گاہ ہے نا؟ تو اسی طرح جو اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا ولی بناتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا سب کچھ، مجھے پروٹیکشن دے گا، مجھے ہر طرح سے جو ہے وہ محفوظ کر دے گا، اور بس اس کے سہارے میں ہر مشکل سہ لوں گا۔ لیکن در حقیقت کیا وہ صحیح سوچ رہا ہوتا ہے؟ نہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کسی کو بھی ولی بنائیں گے تو وہ اس پورے معیار پر پورا نہیں اتر سکتا جس طرح کہ اللہ ولایت کا حق ادا کرتا ہے۔ صحیح ہے؟ تو عقیدہ ولایت کو باطل قرار دیا گیا ہے آیات 41 سے 43 میں ایک مکڑی کی مثال کے ذریعے سے۔ اب سمجھ آ گیا یہ مضمون کیا بتا رہا ہے؟ جی جی بھائی جی بھائی، ایک اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے اور اللہ کو اپنا بالکل سب کچھ ماننا ہے۔ ایسے ہے، کیونکہ جس کو انسان ولی بناتا ہے نا تو پھر اسی پر اس کا توکل بھی ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ تو اللہ کے سوا اگر کسی پہ توکل کریں گے تو وہ پھر آپ کے معیار پہ پورا تو نہیں اتر سکتا، ہے نا؟ کہ کوئی کتنا بھی مکمل ہو لیکن کوئی نہ کوئی خامی، کوئی نہ کوئی کمزوری تو اس کے اندر ہوتی ہی ہے نا۔ صرف اللہ ہی ہے جو کہ ہر عیب سے پاک ہے، تو ولایت کا حقدار صحیح معنوں میں اللہ ہی ہے۔ اللہ ولی المؤمنین، ہے نا؟ پھر مضمون آیات 44 سے 47، اور اس میں جو ہے حبشہ کے اہل کتاب سے آداب دعوت بتائے گئے ہیں۔ پھر 48 سے 55 میں دلائل توحید دیے گئے ہیں کہ اعتراضات کے جواب۔ 6 مضمون جو ہے وہ 56 سے 60 آیت،
اور یہاں پر ہجرت کا حکم اور رزق کا وعدہ دیا گیا ہے۔ 7 مضمون آیات 61 سے 65، اور اس میں دلائل توحید یعنی خالق و مسخر کو معبود و حاکم بھی تسلیم کر لو۔ اور 66 سے 68 آیت میں حرم کی نعمت کے باوجود قریش کی ناشکری کا ذکر ہے۔ 8 مضمون میں آیت 69 جو آخری آیت ہے اس سورت کی، اس میں فرمایا کہ ہجرت کے بعد حمایت کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کے لیے نکلے گا تو اللہ اس کا حمایتی ہوگا، اس سے حمایت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سورۃ العنکبوت کا زمانہ نزول دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت جو ہے یہ سورہ لقمان کے بعد ہجرت حبشہ یعنی رجب 5 نبوی سے پہلے، اور یوں سمجھے کہ 5 نبوی کے اوائل میں نازل ہے۔ اوائل مینس شروع میں شروع میں، جی 5 نبوی کے شروع میں نازل ہوئی، جب مسلمان منکرین آخرت مشرکین کے ظلم و ستم کا شکار تھے، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو ہجرت اور دیگر آزمائشوں کے لیے تیار کیا گیا ہے اس صورت کے ذریعے۔ پھر جو آیت 56 ہے اس صورت کی، ان ارضی واسعۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میری زمین جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ تو اس آیت کے حصے کے ساتھ اس کے ذریعے جو ہے ہجرت حبشہ کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آیت نمبر 10 and 11، اس میں ان کمزور مسلمانوں اور منافقین مکہ کو تنبیہ کی گئی جو ہجرت حبشہ کے لیے متردد تھے یعنی کہ جو پریشان تھے، شک و شبے میں مبتلا تھے، تو ان کو جو ہے تنبیہ کی گئی ہے آیت 10 and 11 میں۔ سورۃ العنکبوت کا کتابی ربط کیا بنتا ہے؟ اس سے پہلے والی سورت کون سی تھی جو لاسٹ ٹائم ہم نے کی تھی؟ سورہ قصص۔ سورہ قصص، اور ابھی ہم سورہ عنکبوت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو سورت آئے گی وہ ہے سورۃ الروم۔ ٹھیک ہے۔ سورۃ القصص میں آپ کو یاد ہوگا کہ فرعون کی فوجی حکومت کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی مظلومیت کا ذکر کیا گیا تھا۔ یہاں پر سورۃ العنکبوت میں مکے کے 9 مسلموں کو، یعنی جو نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، 9 مسلموں کی مظلومیت کا ذکر ہے، انہیں ہجرت اور آزمائشوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس سورۃ العنکبوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ توحید ولایت ثابت کرنے کے لیے مکڑی کے گھر سے ایک خوبصورت تمثیل بیان کی گئی ہے جو بھی ہم نے بات کی۔ اور آگے جو سورۃ الروم آئے گی اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس بات آخرت اور اس بات قیامت۔ اب یہ کیا ہے؟ اس بات پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اس بات مینس آخرت کو ثابت کرنا، اس بات قیامت مینس قیامت کو ثابت کرنا، ہے نا، کہ آخرت اٹل ہے، قیامت اٹل ہے، آخرت قائم ہو کر رہے گی، قیامت آ کر رہے گی۔ ان سب کے بارے میں دلائل پیش کیے گئے ہیں سورۃ الروم میں انشاءاللہ۔ تو یہاں پر سورۃ العنکبوت میں آپ سمجھے کہ توحید کے دلائل ہیں، اور سورۃ الروم میں آپ کو آخرت اور قیامت سے حوالے سے دلائل ملیں گے۔ تو مکی صورتوں میں ہم نے یہی کہا ہے نا کہ 3 بیسک
मेन टॉपिक्स थे और वो क्या थे? तौहीद, रिसालत और आखिरत। तौहीद, आखिरत, रिसालत। मतलब तमाम मक्की सूरतों में आपको इनके बारे में ही मतलब इनके बारे में ही दलाइल मैसर आएंगे। ठीक है, किसी में तौहीद पर बात की गई है, किसी में आखिरत पर, किसी में रिसालत पर, और किसी में इन तीनों को मिलाकर बात की गई है। सही है। तो ईमानियात या अकायद पर जो है ना बहुत ज्यादा जोर दिया गया था मक्की जिंदगी में। मक्की दौर में जितना कुरान नाजिल हुआ तो उसमें इन बातों पर बहुत जोर दिया गया था, क्योंकि ये बेसिक्स है ना, ये फाउंडेशन है। अगर ये अकीदा स्ट्रांग हो गया, तौहीद का अकीदा, रिसालत का अकीदा, आखिरत का अकीदा, तो फिर अमल जो है वो उस उन अकायद के तहत अमल पैरा होगा, तो उसमें फिर आसानी हो जाएगी। एक दफा अकायद जो है उन पर काम हो गया तो फिर अमल का मैदान जो है वो निस्बतन आसानी से तय हो जाएगा। ठीक है, अब हम उनके की पॉइंट्स देख लेते हैं सूरह अल-अनकबूत के जो अहम नुकात हैं। इससे पहला पॉइंट ये है कि इस सूरत में युफ्तनून 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 के लफ्ज से मुसलमानों को आजमाइशों के 3 उसूल बताए गए हैं, और इस सिलसिले में आयात 2 और 3 आप देखें। आयत नंबर 2 में क्या फरमाया कि मुसलमानों की तरबियत की गई कि तौहीद पर ईमान लाने के बाद आजमाइशें तो आकर रहेंगी। ये बिल्कुल लाजिम और मलजूम वाली बात है। अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या गुमान किया लोगों ने, इंसानों ने, कि वो कहेंगे कि आमन्ना, ईमान लाए हम, और वो आजमाए नहीं जाएंगे। फिर आयत नंबर 3 में 2 और उसूल बताए गए हैं युफ्तनून के हवाले से, आजमाइश के हवाले से, कि दावत तौहीद की तारीख जो है वो आजमाइशों से भरी पड़ी है। वलक़द फ़त्तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, फिर आजमाइशों का मकसद सच्चे मुसलमानों को छांटना होता है ना, खरे को खोटे से अलग करना होता है। फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन, ताकि वो जरूर जान ले अल्लाह ताला उन लोगों को जो सच्चे हैं, और वो जान ले उनको जो झूठे हैं, है ना। फिर सेकंड की पॉइंट जो है मुलाकात रब, यानी लिक़ाउल्लाही, लिक़ाउल्लाही। तो मुलाकात रब का मजमून जो है इस सूरत में 3 बार आया है, और इस सिलसिले में जो आयात हैं वो 5, 23 और 36। ठीक है, अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखने वालों को यकीन दिलाया गया है कि अजल आकर रहेगी। मन कान यरजू लिक़ाअल्लाहि फ़इन्न अजलल्लाहि लआत, यानी मौत, कयामत, ये आकर रहेगी। और अल्लाह से मुलाकात करने में ये मौत और या कयामत जो है वही एक बैरियर है ना, जब वो क्रॉस हो जाए तो अल्लाह से मुलाकात हो जाएगी। फिर आयत 23, मुलाकात रब और आयात इलाही का इनकार करने वालों को अजाब अलीम की खबर सुनाई गई है। वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि व लिक़ाइही उलाइका यइसू मिन रहमती व उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम।
پھر آیت 36 میں حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی ہدایت کی اور فساد سے روکا۔ تھرڈ کی پوائنٹ جو ہے وہ ہے اس صورت میں جد و جہد اور کوشش یعنی مجاہدہ، اس کا ذکر 2 مرتبہ ہوا ہے۔ مجاہدہ کا روٹ ورڈ اگر نکالیں تو کیا ہوتا ہے؟ جیم ہا دال جوہد جہد اور اس کا کوشش مطلب یہ کوشش ہے نا، جد و جہد۔ تو آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 69، 6 میں کیا فرمایا کہ پہلی بات یہ کی گئی کہ مجاہدہ خود انسان کی اپنی ذات کے لیے فائدہ بخش ہے، ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کریں گے، مجاہدہ یعنی جد و جہد، کوشش، انہیں اللہ تعالیٰ خود بخود مستقبل کے راستے جو ہے وہ دکھاتا جائے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صحیح۔ تو بہت ہی کیٹیگوریکلی، بہت ہی کلیئرلی بات کہہ دی گئی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قدم اٹھائے گا، جد و جہد کرے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ خود بخود مستقبل کے راستے جو ہے وہ اس کو دکھاتا جائے گا، اس کی رہبری فرمائے گا، اس کی رہنمائی فرمائے گا۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ، بے شک ہم ضرور اس کو ہدایت دیں گے، سبلنا، کس طرف کی؟ ہمارے راستوں کی طرف۔ ہمارے کون؟ اللہ تعالیٰ اپنے راستوں کی طرف کی بات کر رہے ہیں، صراط مستقیم کی بات کر رہے ہیں۔ فورتھ جو کی پوائنٹ ہے وہ ہے سورۃ العنکبوت میں ہجرت کے کلیدی لفظ کا ذکر بھی 2 بار ہوا ہے۔ ہجرت کا لفظ جو ہے بڑا ہی کہنا چاہیے نا کہ پرائم امپورٹنس کا حامل ہے لفظ یہ، اور اس کا 2 بار یہاں پہ ذکر ملتا ہے، آیت 26 and 56۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صرف ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے اور انہوں نے اپنے رب کی طرف ہجرت کا اعلان کیا۔ آیت 26، فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی۔ پھر آیت 56، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والے اپنے خاص بندوں کو حکم دیا کہ اگر مکے کی سرزمین تم پر تنگ ہو گئی ہے تو کیا غم ہے، میری زمین تو بہت وسیع ہے، کسی بھی دوسرے ملک میں جاؤ لیکن میری ہی عبادت اور اطاعت کرنا ضروری ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، ٹھیک ہے۔ پھر ففتھ کی پوائنٹ جو ہے کہ اس صورت میں 2 راستوں یعنی سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستے، اور ابھی جو ہم نے لفظ پڑھا تھا 69 میں سبل، سبیل اور سبل میں کیا فرق ہے؟ وہ جمع ہے نا، سبیل کی جمع ہے، سبل سبیل واحد اور سبل جمع۔ جمع ہے۔ تو اس صورت میں 2 راستوں یا دو سبیل کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ 2 راستے کون سے ہیں؟ ایک اللہ کا راستہ اور دوسرا کافر لیڈروں کا راستہ، ہے نا، کافر رہنما ہے ان کا راستہ۔ تو آیت 12 میں جو کافر لیڈر ہیں ان کا راستہ بتایا گیا کہ کافروں کے لیڈرز نے مسلمانوں سے کہا کہ ہمارے راستے پر چلو، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ تو بتائیے کہ ایسا ممکن ہے
کہ کوئی اور کسی کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے، کہ کوئی اور ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے اور ہم جو ہے وہ پارے ہو جائیں، نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 12 میں کیا فرمایا؟ انہم لکاذبون، بے شک یہ کیا جھوٹ بولنے والے ہیں. کاذبون کہتے ہیں مکذبین، جھٹلانے والے. یہاں بھی فرمایا کاذبون. انہم لکاذبون، بے شک یہ تو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے ہیں، بہت بڑا جھوٹ بولنے والے ہیں. کاذبون. پھر آیت 69، اس میں جو اللہ کا راستہ ہے اس کی بات کی گئی. اللہ تعالیٰ نے محسنین مسلمانوں کو تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میری راہ میں کوشش کر رہے ہو، میں تمہیں اپنے راستوں کی طرف رہنمائی کرتا رہوں گا. اور پھر جو لاسٹ آیت ہے آیت 69، اسی لیے اللہ کے راستے کی بات کی گئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے محسنین یعنی مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. پھر 6th کی پوائنٹ، نو مسلم صحابہ کو والدین کی مشروط اطاعت کے سلسلے میں احکامات اور ہدایات دی گئے. آیت نمبر 8 اس سلسلے میں دیکھیں، نو مسلم صحابہ کی تربیت کی گئی کہ اپنے کافر والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کریں، لیکن اگر وہ شرک پر مجبور کریں تو ان کی اطاعت ہرگز نہ کی جائے. تو کیا پتہ چلا کہ والدین کی اطاعت مشروط ہے، کنڈیشنل ہے. اور وہ کنڈیشن کیا ہے؟ اگر اس چیز برآمد نہ کرے تو اس کے بعد بالکل یہی کنڈیشن ہے، یہی شرط ہے کہ اگر وہ شرک کی طرف دعوت دیں تو پھر آپ ان کے ساتھ اس میں شامل نہیں ہوں گی، لیکن اپنے طور پہ جو آپ نے ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، جو فرائض آپ کے اوپر ہیں، وہ آپ نے پوری طرح بجا لانے ہیں. ٹھیک ہے. پھر 7th کی پوائنٹ، ذکر والی نماز جو ہے وہ مطلوب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا. اور نماز کے سلسلے میں 2 اہم باتیں بتائی گئیں. آیت 45 کی بات کر رہی ہوں میں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. کیا فرمایا کہ نماز بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ نماز کی اصل روح ذکر یعنی اللہ کی یاد ہے، اور یہ ذکر اکبر ہے. ذکر اللہ اکبر. تو یہ ذکر اکبر ہے، مینس وہ زیادہ بڑی چیز ہے. اب دیکھیں نماز کے اندر جو ہے صرف ریچولس کا نہیں ہے کہ ہاں قیام، سجود، رکوع یہ جو ہے بس پراپر ہو جائے. مین چیز یہ ساری نماز کا انسٹیٹیوشن قائم کرنے کے پیچھے موٹیو کیا ہے، کیا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ 5 دفعہ دن میں جو فرض نمازیں قائم کی ہیں، اسی طرح جو
जमात के साथ नमाज को जो है अफजल करार दिया है। तो बताइए कि इस सब के पीछे मकसद क्या है? वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, कि अल्लाह का जिक्र जो है वो हर हाल में कायम होना चाहिए। ठीक है, तो 5 दफा, वैसे तो हर वक्त ही मोमिन के बैक ऑफ द माइंड, उसके दिल में अल्लाह की याद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो मुज्जम रहती है। लेकिन देयर आर स्पेसिफिक टाइम्स कि फिर जब जो मेन मकसद है उसका वो क्या है कि नमाज में अल्लाह का जिक्र जो है, अल्लाह की याद जो है वो कायम रहनी चाहिए। लेकिन सॉरी टू से कि हमारी नमाजों में सब कुछ हमें याद आ जाता है सिवाय अल्लाह के, और कांस्टेंट एक टग ऑफ वॉर चल रही होती है हमारे अंदर कि बार बार हमारा जहन भटकता है और बार बार हम उसको यकसुई की तरफ लाते हैं कि नहीं, मैं नमाज अल्लाह के लिए पढ़ रही हूँ। और बाज़ औक़ात तो नमाज शुरू होती है, नमाज खत्म हो जाती है, पता नहीं उसमें अल्लाह याद आया नहीं आया, हमारी जबान भी कुछ पढ़ रही होती है, हम सारे वो रिचुअल्स कर रहे होते हैं, रुकू क़याम सिजदा सब कर रहे होते हैं हम, लेकिन अल्लाह ताला ही याद नहीं आ रहा होता। तो फरमाया कि सिर्फ अल्लाह ताला कोई कोई लिप सर्विस या बॉडी मूवमेंट की जरूरत नहीं है। मेन चीज क्या है? अल्लाह की याद। वला जिक्रुल्लाहि अकबर, ये अल्लाह की याद, अल्लाह की रिमेम्बरेंस, ये जो है शामिल हाल रहनी चाहिए। और अगर ये है तो फिर नमाज का जो पर्पस था वो अचीव हो गया। तो जो 8th की पॉइंट है वो है अहले किताब से बहस व तकरार या मुजादला खूबसूरती और एहसान पर मुश्तमिल हो। आयत 46, हिजरत हबशा करने वाले मुसलमानों की तरबियत की गई कि हबशा की सरजमीन पर तुम्हें अहले किताब में दावत और तबलीग का काम करना है। यकीनन तुम उनसे अकीदे तौहीद पर बहस व तकरार कर सकते हो, लेकिन ये मुजादला, ये बहस व तकरार खूबसूरती और एहसान पर मुश्तमिल हो। वला तुजादिलु अहलल किताबी इल्ला बिल्लती ही अहसन, जो बेहतरीन तरीका हो उससे बात करो, और बात कभी भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे खत्म मत करना। ऑलवेज एंड योर नोट ऑन अ गुड, एंड योर टॉक ऑन अ गुड नोट, है ना, अच्छी बात पर बात जो है, अपनी बातचीत जो है, अपनी बहस और तकरार जो है, एक अच्छे नोट पर उसका खात्मा करें। और वो ऐसा क्यों है? ताकि दोबारा भी बातचीत हो सके। हो सकता है आज आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं कर सकी, नेक्स्ट टाइम वो उसको बात समझ आ जाए, है ना। तो बात तो चलती रहनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि एक फुल स्टॉप लग जाए कि इसके बाद फिर कोई बात ही ना हो सके उस पर। ठीक है, दोबारा रिज्वाइन कीजिए प्लीज, प्लीज रिज्वाइन। जी, सूरत अल-अनकबूत के बारे में हम बात कर रहे थे। इसके जो मज़ामीन हैं उनको डिटेल में देख लेते हैं। हमने कहा कि इसमें 8 मज़ामीन हैं। ठीक है, पहला जो मजमून है वो आयत नंबर 1 से लेकर 7 तक, इसमें 9 मुस्लिम सहाबा को बताया गया है कि आजमाइशें आकर रहेंगी। जो नए नए मुसलमान हुए थे उनको ये बताया गया कि
आजमाइशों के लिए तैयार रहे। تو کہا کہ وہ محض آمنا کہنے پر چھوڑ نہیں دی جائیں گے۔ آمنا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم ایمان لائے۔ ہم ایمان لائے، یہ کہنے پر چھوڑ نہیں دی جائیں گے۔ پچھلے مسلمان بھی آزمائش سے گزرے ہیں، اور مقصد آزمائش کیا ہے؟ سچوں اور جھوٹوں کی پہچان کرنا ہے۔ برے اعمال کرنے والے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ تو یہ بتایا گیا کہ جو کہتا ہے کہ آمنا، تو پھر اس کو آزمائش کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو کیا ہم نے یہ کہا ہے آمنا؟ کہا ہے نا ہم تو ایمان لائے۔ جی کہا۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہمارا بھی تو دعویٰ یہی ہے نا کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم ایمان یافتہ ہیں، تو پھر ہمیں بھی آزمائشوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ سے ملاقات، لقاء اللہ، اس کی امید رکھنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مقررہ وقت جو ہے وہ آنے والا ہے نا۔ ایمان لا کر جدوجہد کرنے والوں کی محنت جو ہے وہ رنگ لائے گی اور خود ان کے لیے نفع بخش ثابت ہوگی۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، ان کی برائیاں محو کی جائیں گی اور انہیں نیکی کی جزا ملے گی۔ یہ سیکنڈ مضمون آیات 8 سے لے کے 13 تک، اس میں جو نئے اسلام لانے والے صحابہ تھے ان کو حکم دیا گیا کہ وہ مشرک سرداروں کے دباؤ میں نہ آئیں۔ والدین کے ساتھ احسان کا حکم ہے، لیکن اگر شرک پر اصرار اور دباؤ ہو تو والدین کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس موقع پر ان کمزور مسلمانوں کے نفاق پر گرفت کی گئی جو ہجرت حبشہ میں متردد اور سرداران قریش سے خوفزدہ تھے۔ یعنی ہجرت حبشہ پر جانے کے لیے وہ پس و پیش سے کام لے رہے تھے، کیونکہ نئے نئے اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے تھے، تو ابھی بھی جو ان کے قریش سردار تھے ان کا خوف ان کے ذہنوں پر طاری تھا، تو ہجرت کے لیے وہ پوری طرح سے، اس کو کہنا چاہیے کہ شرع صدر کے ساتھ تیار نہیں تھے۔ تو ان کو بتایا گیا یہاں پہ کہ منافق بھی آمنا کہتا ہے، ایمان لائے ہم، منافق کا بھی یہی قول ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ فتنہ پرور ہوتا ہے۔ منافق جو ہوتا ہے وہ فتنہ پرور ہوتا ہے، کامیابی ہو تو اپنی رفاقت کا احسان جتاتا ہے، سینے کے رازوں سے واقف اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کافروں کے سردار کمزور مسلمانوں پر دباؤ ڈالتے تھے کہ روز قیامت ہم تمہارے گناہ اپنے سر لے لیں گے، تو انہیں جھوٹا کہا گیا کہ روز قیامت یہ اپنا اور دوسروں کا دوہرا بوجھ اٹھائیں گے، اس دن ان کی افطرا پردازیوں کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ پھر تھرڈ جو مضمون ہے وہ آیات 14 سے لے کے 40 تک، اور اس میں آزمائشوں کی تاریخ بیان کی گئی ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام بھی آزمائشوں سے گزرے ہیں، ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان 950 سال رہے، ان کی قوم کو طوفان سے ہلاک کیا گیا۔ یہ ظالم لوگ تھے، اللہ نے کشتی والوں کو بچا لیا اور سارے جہان والوں کے لیے عبرت کا سامان فراہم کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید و تقوی کی دعوت دی، اعبدوا اللہ واتقوہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کو جھوٹ قرار دیا اور من دون اللہ کا پول کھول دیا کہ یہ رزق نہیں دے سکتے، لہذا لوگوں کو اللہ کے پاس رزق تلاش کرنا چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔
فابتغوا عند اللہ الرزق وعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ پھر پچھلی قوموں نے بھی تکذیب کی، رسول کا کام تو صرف بلاغ مبین ہے، یعنی صاف صاف پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے متعدد عقلی دلائل پیش کیے کہ اللہ ہی خلق کی ابتدا اور اعادہ کرتا ہے، یہ اللہ کے لیے آسان ہے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ چاہے تو سزا دے، چاہے تو رحم کرے، اللہ کو زمین و آسمان میں کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی ولی اور نصیحت نہیں ہے۔ کافرین اور منکرین آخرت رحمت الہی سے مایوس ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے انہیں قتل کرنے یا زندہ جلا دینے کا مشورہ کیا تو اللہ نے انہیں آگ سے نجات دی۔ اس واقعے سے اہل ایمان آزمائشوں کی تاریخ جان کر اپنے اندر حوصلہ پیدا کر سکتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صرف ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فحش کام نہ کرو جو دنیا میں پہلے کسی نے نہیں کیا، یعنی مردوں کے ساتھ لواطت کا عمل کرنا۔ مرد کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا۔ یہ لوگ اس قدر بے شرم تھے کہ مجالس میں منکر افعال کیا کرتے تھے۔ قوم نے عذاب کو دعوت دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ پھر اللہ نے مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے 3 باتوں کی دعوت دی: اللہ کی بندگی کرو، قیامت کے دن کی امید رکھو، اور فساد نہ کرو۔ اعبدوا اللہ وارجوا الیوم الآخر ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ کیا قوم نے ان کی بات مان لی تھی شعیب علیہ السلام کی؟ نہیں، وہ تو نافرمان قوم تھی۔ تو قوم نے تکذیب کی، ایک سخت زلزلے یا رجفہ نے آ لیا، وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ عاد و سمود کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، ان کے اعمال کو شیطان نے خوشنما بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون، فرعون اور حامان کو ہلاک کیا، یہ استکبار فی الارض کے مجرم تھے۔ پھر آخر میں قوموں کی ہلاکت کے 4 مختلف طریقے بیان کیے گئے، اور یہ بات تو طے ہے کہ کسی بھی قوم کو ہلاک کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ ایسے ہی بس صرف اللہ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ چلو اس قوم کو آج ہلاک کر دیا جائے؟ وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ قوموں کی ہلاکت جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کلن اخذنا بذنبہ، کہتے کہ ہم نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی سبب، ان کی نافرمانی کی سبب۔ اب وہ 4 طریقے کیا ہیں قوموں کی ہلاکت کے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، یعنی تیز آندھی۔ دوسرا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، الصیحہ یعنی دھماکے سے، زوردار آواز۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، خسف خا سین فا یعنی زمین میں دھسا کر۔ فورتھ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، غرق کر کے۔ فرمائے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔
ٹھیک ہے. تو یہ چار طریقے ہیں، تیز آندھی سے یا دھماکے سے یا زمین میں دھسا کر یا غرق کر کے، اس طرح سے جو ہے وہ قوموں کو ہلاک کیا گیا. فورتھ مضمون آیات 41 سے 43، اس میں مکڑی کی مثال سے جو ہم نے کہا تھا کہ ولایت کے عقیدے کو باطل قرار دیا گیا ہے اور توحید ولایت ہی حق ہے. ٹھیک ہے، توحید ولایت یعنی اللہ ہی ولی، کارساز، سرپرست اور تحفظ فراہم کرنے والی ہستی ہے. من دون اللہ اور غیر اللہ کی ولایت کا عقیدہ مکڑی کے کمزور گھر کی طرح ہے. تو مکڑی کے کمزور گھر کی طرح ہے بالکل. یہ جو اللہ کے سوا یا غیر اللہ سے جو کچھ پناہی مانگتے ہیں یا ان کو اپنا ولی بناتے ہیں، تو اس کی مثال بالکل کیسی ہے؟ جیسے کہ مکڑی کے کمزور گھر کی طرح. اور مکڑی کا جو کمزور گھر ہوتا ہے وہ نہ سکون پہنچا سکتا ہے اور نہ تحفظ فراہم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کا سہارا مضبوط ہے اور غیر اللہ کا سہارا نہایت ہی کمزور ہے. جن لوگوں نے اولیاء بنائے، ولی کی جمع اولیاء، ٹھیک ہے، جن لوگوں نے اولیاء بنائے ان کی مثال مکڑی جیسی ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا. من دون اللہ، وہ ولی، کارساز اور محافظ سمجھنے والے مکڑی کے گھر میں رہتے ہیں، اور مکڑی کا گھر جو ہے وہ ایک کمزور گھر ہے. اس گھر میں انہیں کوئی تحفظ حاصل نہیں ہو سکتا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. پھر کیا فرمایا کہ ان خوبصورت قرآنی مثالوں سے اہل علم ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. ففتھ مضمون، اس نے فرمایا کہ دلائل توحید کی بات کی گئی ہے، توحید کے دلائل. اعتراضات کا جواب دیا گیا اور عیسائیوں میں احسان کے ساتھ دعوت توحید دینے کے آداب سکھائے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ وہ قرآن سے تبلیغ کرتے رہیں اور نماز کے ذریعے اللہ کو یاد کرتے رہیں. یقیناً نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن نماز میں اصل چیز کیا ہے؟ ابھی جو ہم نے اس پر بات کی تھی، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. تو نماز میں اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر، یعنی کہ اللہ کی یاد جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے. اللہ کا ذکر یعنی اللہ کی یاد نماز کا ہائی لائٹ پوائنٹ ہونا چاہیے. کہ اگر آپ نے نماز پڑھی لیکن اس میں اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا، اللہ کا ذکر یعنی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، تو پھر وہ نماز کا اصل مقصد حاصل نہیں ہوا جس مقصد کی خاطر یہ 5 وقت فرض کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اہل کتاب کے ساتھ خوبصورتی سے بحث و مجادلہ کرنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ اسی طرح کی چیز ہمارے پاس بھی بھیجی گئی ہے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. ان سے کہنا چاہیے کہ ہمارا تمہارا خدا ایک ہے اور ہم اسی کے فرما بردار مسلم ہیں. یعنی اگر آپ کو کسی کو دعوت دینی ہے تو آپ ایک کامن پوائنٹ سے جو ہے بات کا آغاز کریں، rather than آپ کوئی کانفرنٹریشن والی بات یا کوئی ایسی بات سے جس سے کہ سامنے والا جو ہے وہ چڑ جائے. دعوت اور تبلیغ کے لیے یہ والا انداز بالکل موزوں نہیں، بلکہ کیا ہے کہ انوائٹنگ انداز ہونا چاہیے.
پھر ایمان لا کر عمل صالح اور ہجرت کرنے والوں کے لیے جنت کی بلند و بالا عمارتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. کیا ہی عمدہ اجر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مشکل حالات میں صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہے. مسلمانوں کو یقین دلایا گیا کہ ہجرت کے بعد انہیں رزق جو ہے وہ ملتا رہے گا. ایک جنرل فیلنگ آتی ہے نا کہ سب کچھ تو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، تو وہاں جا کے کیا ملے گا، کیا ہوگا. لیکن چونکہ یہ ہجرت فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں تھی، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تھی، تو اس میں جو ہے قدم قدم پر اللہ کی طرف سے اجر ملے گا اور اللہ حامی و ناصر ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کا جواب دیا گیا کہ یہ قرآن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصنیف کردہ نہیں ہے، یعنی آپ اس کے آتھر نہیں ہیں، آپ نے یہ کتاب نہیں لکھی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو پہلے پڑھے لکھے تھے، نہ اب جو ہے جب قرآن نازل ہوا تو لکھنا پڑھنا آپ نے شروع کر دیا، ایسا بھی نہیں تھا. پھر باطل پرست جو ہیں وہ شک میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ وہ کوئی ریزن نہیں بنتا نا کہ کیا چیز ہے جس کو وہ جھٹلانا چاہتے ہیں اور پھر وہ شرک کے مرتکب ہوتے ہیں. سکس مضمون جو ہے وہ آیات 56 سے 60، اس میں ہجرت کا حکم دیا گیا اور رزق کا وعدہ کیا گیا ہے. فرمایا کہ اگر مقامی جگہ پر دین پر عمل درآمد ممکن نہ ہو تو مسلمانوں کو کسی دوسرے مقام کی طرف ہجرت کرنا ضروری ہے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فاییا فاعبدون. ایمان لا کر عمل صالح اور ہجرت کرنے والوں کے لیے جنت کی بلند و بالا عمارتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. کیا ہی عمدہ اجر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مشکل حالات میں صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہے. مسلمانوں کو یقین دلایا گیا کہ ہجرت کے بعد بھی انہیں رزق ملتا رہے گا. ایک فیلنگ آتی ہے نا کہ سب کچھ تو چھوڑ چھاڑ کے جا رہے ہیں، وہاں جا کے کیا ہوگا، کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا. فرما دے کہ فکر نہ کریں، ہجرت کے بعد بھی مسلمانوں کو یقین دلایا گیا کہ انہیں رزق ملتا رہے گا. کہ کتنے ہی جانور ہیں جو رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی رزق دے گا. پھر نیکسٹ مضمون 7 آیات 61 سے 68، اس میں قریش کے خلاف فرد جرم ہے کہ ہم کی نعمت کے باوجود یہ لوگ ناشکری میں مبتلا ہیں. دنیا کی زندگی کھیل اور دل کے بہلاوے کے علاوہ کچھ نہیں، اور اصل گھر جو ہے وہ آخرت کا گھر ہے. کاش کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے. یہ مشرک جو ہے کشتی پر سوار ہو کر موحد بن جاتے ہیں، کیونکہ کشتی میں جو ہے ان کو لگتا ہے کہ اب بے سر و سامانی ہے، تو وہ جو ہے اس میں اللہ ہی کو یاد کر لیتے ہیں موحد ہوتے ہوئے. اللہ کی اطاعت کو خالص کر کے دعا کرتے ہیں، لیکن نجات کے بعد شک کرنے لگتے ہیں، تو انہیں مہلت دی جا رہی ہے. یہاں پہ اللہ نے مکے کو پرامن جگہ بنایا ہے، جب گرد و پیش میں لوگ اچک لیے جاتے ہیں. پھر جو ان کے معبود ہیں الہ یا آلہہ، انہوں نے یہ امن قائم نہیں کیا، یہ باطل کو مانتے ہیں، حق کو نہیں. تو ایسے کافروں کے لیے پھر جہنم کی سزا ہی بہت بی فٹنگ ہے. 8واں اور آخری مضمون آیت 69 پر ہے، جسٹ 1 آیت. ٹھیک ہے. نو مسلم نوجوانوں سے ہجرت حبشہ کے بعد حمایت کا وعدہ کیا گیا.
جو اللہ کے لیے توجہ کرتے ہیں اللہ انہیں اپنا راستہ دکھاتا ہے. یہ محسن ہے اور ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. محسن کون؟ جو احسان کرنے والا ہوتا ہے. فرمانے کے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے، مجاہدہ یعنی جد و جہد، کوشش، انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے. تو اس آیت میں یہ جو آیت 69 ہے اس میں بشارت پوشیدہ ہے کہ ہجرت حبشہ کے بعد ہجرت مدینہ اور پھر بدر، احد، احزاب، صلح حدیبیہ، خیبر اور فتح مکہ، پھر تبوک کے مراحل آئیں گے اور پھر اس کے بعد مشرق و مغرب میں اسلام کی دعوت کی توسیع ہوگی. تو ہر مرحلے پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے سبل، جب ہم نے کہا نا سبیل ایک راستہ، سبل بہت سارے راستے ہیں، تو ہر مرحلے پر اللہ تعالیٰ محسن مسلمانوں کو اپنے سبل یعنی راستوں کی طرف رہنمائی کرتا رہے گا. الحمدللہ ہمارا سورہ عنکبوت کا اجمالی جائزہ مکمل ہو. کوئی سوال ہے آپ کا تو پوچھ لیتے. چلیں. وما علينا إلا البلاغ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیرا. حياكم الله خير.